تو اب 8 فروری آ رہی ہے۔ 8 فروری پچھلے سال کا وہ دن ہے جب پاکستان میں انتخابات ہوئے اور اس میں تحریک انصاف کامیابی حاصل نہیں کر سکی اور ایک ایسی حکومت بنی جس نے ایک سال میں پاکستان کو کسی حد تک بہتر پوزیشن میں لانے کی کوشش کی ہے جو کہ اس سے پہلے تھی۔ پی ٹی آئی جو کل اجتماعات کرنے چاہ رہی ہے، بڑے جلسے کرنا چاہ رہی ہے، یوم سیاہ منا رہی ہے، ایکچولی تو منانا چاہیے ان کو یوم سیاہ، ان کو اس لیے منانا چاہیے کہ یہ ان کا دوسرا موقع تھا جب ان کے ہاتھ سے اقتدار آتے آتے نکل گیا ان کی اپنی حماقتوں سے۔ دیکھیں 8 فروری کے الیکشن سے پہلے میں پاکستان گیا تھا، میں نے آ کے یہاں بتایا بھی تھا کہ 60 65 70 سیٹیں پی ٹی آئی کو پوری مل سکتی ہیں۔ ہوا یہ کہ نتیجہ بالکل ویسا نہیں ہوا کہ جیسا میں سمجھ رہا تھا، تھوڑا سا چینج ہوا اور ان کو 70 80 پہ 86 کے قریب مل گئی، یعنی 30 سیٹیں زیادہ ملی۔ اب انہوں نے اس پہ دھاندلی کا شور مچایا جو کہ ان کی روایتی، سب کو پتا تھا یہ ہاریں گے اور دھاندلی روئیں گے۔ دیکھیں پنجاب اس کے الیکشن کے بعد سے میرا 3 دفعہ میں چکر لگا چکا ہوں اور ابھی حال ہی میں پاکستان سے آیا ہوں اور اس میں سارا وقت میں نے پنجاب میں گزارا ہے کیونکہ بیٹل گراؤنڈ ہی پنجاب ہے۔ تو پنجاب کے اندر صاف محسوس ہوا مجھے کہ جو دھاندلی ہوئی تھی بالکل وہاں پر کوئی ڈرامہ ہوا ہے، کوئی باریک سی واردات ڈالی گئی تھی 8 فروری کو، اور وہ واردات یہ تھی کہ مسلم لیگ کے جو وہ امیدوار ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہیں ان کو جیتنے نہ دیا جائے اور مسلم لیگ کو بھی ایک خاص حد سے آگے اکثریت لینے سے روکا جائے۔ تو دھاندلی جو ہوئی وہ ہوئی اصل میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، جس کا ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ خود مسلم لیگ کی جو رہنما ہیں، مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نواز شریف کے حلقے میں گیا جہاں سے نواز شریف جیتا ہے، یہاں پر بڑے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز میں ایسے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ان کو پاکستان کا بہت پتہ ہے، اور وہاں پر بھی ملے تو کہ جی وہ یاسمین راشد سے کیسے جیت سکتا تھا؟ وہ بھائی یاسمین راشد تو کبھی زندگی میں جیتی ہی نہیں وہاں سے۔ خیر میں نے نواز شریف کے حلقے کا دورہ کیا، مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ 10 میں سے 9 لوگ ایسے ملے جو عمران خان کے ووٹر تو نہیں تھے۔ ٹھیک ہے مسلم لیگ کے بھی اس میں پورے نہیں تھے، لیکن کچھ لبیک کے تھے، کچھ پیپلز پارٹی کے تھے، اکثریت 4 5 جو ہوتی تھی ہمیشہ 10 میں سے مسلم لیگ نواز کی ہوتی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، وہاں اگر کسی سے میں یہ پوچھتا بھی تو وہ کہتے بھائی ابھی مریم نواز نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی تھی، یہ تو مریم نواز کے حلقے میں بھی یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہ سیٹ تو ہارے ہوئے ہیں، مریم نواز کو جھوٹا جتایا گیا۔ تو مریم نواز نے جب قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی اور وہاں پر جب ضمنی انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف کا تو مطلب 20% ووٹ بھی نہیں لیا اس نے، بمشکل ضمانتیں بچائی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جو پورٹریٹ دکھایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے وہ حامی ہیں جو مجبوراً ایم کیو ایم کی حمایت کر نہیں سکتے، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تو وہ تحریک انصاف کی حمایت کرنے لگتے ہیں وہ لوگ، یا یہ جو اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معصوم بچے جن کو سیاست کی دم کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی پنجاب جب جاؤ، خاص طور پر میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی پوزیشن جو میں پہلے 60 اور 65 کہتا تھا، ابھی اگر الیکشن ہو جائیں تو 40 سے زیادہ سیٹیں ان کو ملنے والی نہیں ہیں اگر آج الیکشن ہو بھی جائیں، جو یہ 8 فروری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ حالانکہ یہ اتنے احمق ہیں کہ یہ اس اسمبلی کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسمبلی چھوڑنے کا تو پچھلی دفعہ نتیجہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ بعد میں ہاتھ جوڑ جوڑ کہہ رہے تھے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے تھے۔ پہلے ان جھوٹے لوگوں نے استعفے دیے اور پھر کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیے، ہمیں لے لو۔ آپ کو یاد ہے نا 2008 سے الیکشن سے پہلے پچھلی اسمبلی میں گھسنے کی کتنی کوشش کی تھی انہوں نے دوبارہ۔ تو ان کے اندر کامن سینس ہے نہیں، ان کا لیڈر جو ہے اس کے اندر کوئی سیاسی مزاج، پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں، نیگیٹو میں تو اس کو سب کچھ ہے کیونکہ اس نے ہٹلر کو، مسولینی کو اور سارے ان ڈکٹیٹروں کو پڑھا ہوا ہے جنہوں نے دنیا کو برباد کیا، اور وہی یہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی دنیا برباد کر رہا ہے۔ خواہ پنجاب اسمبلی توڑی اس نے، اس کا خیال تھا پتہ نہیں کہ انقلاب آ جائے گا، اور اب جیل میں بیٹھا ہوا ہر طرح سے یہ سمجھتا ہے کہ اگلی پیشی پہ میں نے راہ ہو جانا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے۔ اور میرے جیسا آدمی کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ پکڑا جائے گا، میں نے کہا تھا ہمیشہ سے کہ اس کو ایک دفعہ پکڑا جائے گا، اور ایک دفعہ پکڑا جائے گا تو پھر یہ لمبا جائے گا، اور اب یہ لمبا جائے گا، یہ اس وقت تک باہر نہیں آئے گا جب تک کہ یہ کمپرومائز پوزیشن میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کرتی ہے، آپ کو سیاست کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو چلنا ہے اور کسی طرح آپ کو اپنا کنٹرول کرنا ہے، جیسا کہ آپ نواز شریف وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ جو سمجھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ میں یہ کر دوں گا، میری بیوی یہ کر دے گی، میرے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں نکل آئیں گے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی 26 نومبر کو کیا ہوا جب آپ نے آخری کال دی تھی کہ جینا ہے یا مرنا ہے، اب تو موت ہے؟ کیا ہوا تھا؟ 10,000 لوگ بھی پورے پاکستان سے نہیں آئے، بمشکل 5 ساڑھے 5 ہزار سرکاری
مسلح لوگ لے کر آپ اسلام آباد پہنچے، اور وہاں پر کیا ہوا، 2 فائر ہوئے اور پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ بھی غائب اور بیگم صاحبہ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی غائب۔ اس کے بعد وہ لطیف کھوسا 248 لوگ مروا رہا ہے کہ 248 مر گئے، اور آج ان کے پاس 4 آدمیوں کے نام نہیں ہے۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر جب سیاست چلی جائے، مسولینی والی سیاست چلو گے جھوٹ کی بنیاد پہ، تو اس کا انجام تو ایسے ہی ہونا ہے نا بھائی، تو وہ ہو رہا ہے۔ تو 8 فروری کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ 8 فروری کو پنجاب میں اگر کوئی سمجھ رہا ہے کچھ لوگ نکلیں گے، تو یقین کریں کہ اگر ایک کونسلر لیول کے لیول پہ ایک چیئرمین کونسلر کتنے لوگ نکال سکتا ہے، 25-30 فی قومی اسمبلی کا حلقہ، یہ اتنے لوگ اس سے زیادہ نکال نہیں سکتے۔ انہوں نے پہلے بھی تو یہی کہا تھا نا 26 نومبر کو، ہر قومی اسمبلی کا ممبر اتنے لوگ لے کے آئے گا، نہیں تو پارٹی سے نکال دیں گے۔ پتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ خود ہی لے کے نہیں نکل سکے، خود گنڈا پوری نہیں نکل سکے، خود ان کے وہ جو چودھری وقاص ہے پلٹو نمبر 1، جس نے پتہ نہیں کتنی پارٹیاں پلٹی ہیں، کسی کھیتوں پہ کھڑا ہوا لوگوں سے نکلنے کو کہہ رہا تھا۔ تو یہ ان کی اوقات ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ سوائے انتشار پھیلانے کے اور کچھ کر نہیں سکتے، ہر طرف سے یہ مار کھا رہے ہیں۔ تو 8 فروری کو تو ان کا سوابی میں جلسہ ہوگا، کیونکہ پشاور میں کرنے کا دم نہیں ہے ان میں، پشاور میں کوئی میدان بن نہیں سکتے یہ، تو سوابی کے اندر جلسہ کریں گے، وہ کھلے میدان میں ہلکا پھلکا جلسہ اس کو دکھا دکھو کے یہ کہیں گے ہم نے تیر مان لیا، ورنہ ان کے لیے اب کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہمیں لگ رہا ہے اس کو سلو اگر آہستہ آہستہ کام کرنے دے جائے تو بہت کچھ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک افلاطونی قسم کا اپوزیشن رہنما بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور اس کو جیل میں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں اس پہ نواز شریف اور اس کی بیگم اور اس کا پورا خاندان تو جنت ہی ہے۔ یہ تو بیچارے ایک اس شخص کو وہ سہولتیں دے رہے ہیں جن کی سن کے ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، کہ صبح کے ناشتے میں انار کا شربت، اس کے ساتھ انڈوں کا خاگینہ، پھر ابلے ہوئے انڈے الگ، پھر ساتھ میں زردہ الگ، دہی الگ، اور وہ بھی باہر کا دہی، اور پھر دوپہر کھانے کی تو بات نہ کریں جس میں بھنے ہوئے مرغے اور بکرے کا مٹن کڑھائی اور اصلی والی تندور کی نان۔ بھائی یہ تو جیل میں ہے یا کسی اچھے ہوٹل کے اندر ہے؟ تو یہ طریقے سے اگر اس کو پالتے رہیں گے تو یہ اندر بیٹھا ہوا آپ کو تنگ کرتا ہی رہے گا۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ جیل میں ملاقاتوں کو بند کیا جائے، جس طرح ایک عام جیل میں قیدی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سہولتیں دی جائیں، سابق وزیر اعظم ہے کہ اس کا بھرم ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کے فسادی لوگوں کو مزید موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی موت آپ مرتے جا رہے ہیں، میں نے جیسا کہ بتایا 40 سیٹوں سے زیادہ پنجاب میں ان کو کچھ ملنا ملانا نہیں ہے آئندہ الیکشن کے اندر، اور جو پچھلے الیکشن کے حوالے سے غلط فہمی ہے وہ دور ہو جانی چاہیے ہم سب کی، کہ کوئی یہ فارم 45 یا 47 کا مسئلہ تھا اور یہ جیت رہے تھے، کہیں بھی نہیں جیت رہے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ فیض حمید کے ساتھ مل کے میڈیا کو کنٹرول کر کے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ 10% رزلٹ ایسے دکھاؤ جس میں ہم جیت رہے ہیں، اور اس کو شام تک چپکائے رہو، اور اس کے بعد ایک فضا بن جائے گی ہم جیت رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو ان کی ایسی تیسی ہو گئی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں کسی حلقے کے اندر جیسا یہ کہتے ہیں کہ 45 اور 47 فارم کے اندر کہ 2500 ووٹ تھے، اس کو انہوں نے 2,50,000 بنا دیے۔ دیکھیں کسی حلقے میں اگر دھاندلی ہوتی ہے اتنی بڑی، تو وہاں کے لوگ اگلے دن انتظامیہ کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ 1977 کے انتخابات جس کو یاد ہے اس کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی نے مخصوص حلقوں میں دھاندلی کی تھی تو صبح حلقوں کے وہ پولنگ اسٹیشن کو الٹ کر رکھ دیا گیا تھا، اور ایسی ہڑتالیں ہوئی تھیں کہ گورنمنٹ اور فوج سب دیکھتی رہ گئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہوتا، عوامی مینڈیٹ کو اس طرح چوری نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے تو رکن اسمبلی موجود رہتے ہیں اور اسمبلیوں میں حلف اٹھانے تک موجود رہتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جو جھوٹ بولنے کی پالیسی ہے، یہ جو بیرون ملک بیٹھ کے فراڈ کرنے کی پالیسی ہے، پاکستان کے خلاف تقریریں کرنے، پاکستان کے خلاف عالمی ایجنسیوں کو بھٹکانے کی کوشش ہے، ٹرمپ جیسے لوگوں کو جن کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے ذریعے، جو غزہ کو مٹا دینا چاہتے ہیں ان کے ذریعے یہ ہم پہ دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی حکومت بھی اس پہ کوئی اثر نہیں لے گی اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر بھی لی، اور اس کا ان کو اتنا نقصان ہوگا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، کہ ان کو جو نقصان ہونے والا ہے یہ عمران خان وغیرہ سب کو بھول جائیں۔ تحریک انصاف تو رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ فوج کی بیبی ہے، اس کا لیڈر کون ہوگا یہ انشاءاللہ قریب آپ کو بتائیں گے۔